بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا آغاز کیا، دین کی دعوت کا آغاز کیا، تو متعدد کتابوں میں، روایات میں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے خاندان کو جمع کیا، ان کی دعوت پکائی، ان کو کھانا کھلایا، دودھ پلایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہونے والا ہے، مسلح جتھا ہے، تو کیا مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ مان لیں گے۔ فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی جتھا نہیں ہے، کوئی لشکر نہیں ہے، کیوں مان لو گے؟ لوگوں نے کہا کہ سرکار اس لیے مان لیں گے کہ ہم یہ تو گمان کر سکتے ہیں کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ گمان نہیں کر سکتے کہ آپ کی زبان سے خدا نخواستہ کوئی جھوٹ نکلا۔ جب یہ بات ہوگی تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر سن لو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ لوگ بڑھ بڑھ کرتے چلے گئے۔ اگلے دن پھر آپ نے دعوت دی، پھر لوگ بڑھ بڑھ کرتے چلے گئے۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوا۔ تیسرے دن بعد لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس نبوت کی دلیل کیا ہے؟ تو سنیے حضرات گرامی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ کہو تو پتھر کلمہ پڑھے میرا، کہو تو درخت چل کے آ کے گواہی دے، کہو تو یہ پہاڑ جو ہے یہ اپنی جگہ سے سرک جائے، کہو تو میں سورج کو واپس بلا لوں، پلٹا دوں سورج کو، کہو تو میں چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں، کہو تو گو آ کے گواہی دے، کہو تو ضعیف سی، کمزور سی، لاغر سی بکری سے میں اتنا دودھ دونوں کے سارے ان گنت معجزات آپ نے دکھایا لوگوں کو، لیکن اس وقت آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ سب سے پہلی بات جو آپ نے نبوت کے دلیل کے طور پر پیش فرمائی وہ یہ تھی کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ سب کے سر جھک گئے، کہنے لگے کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ گویا آپ نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر جو چیز پیش کی وہ معجزہ نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کی سیرت کا ایک پہلو یعنی صداقت۔ ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا میلاد مناتے ہیں، ان کے نام پہ لوگوں قتل کرتے ہیں، ان کے نام پہ قتل ہونا پسند کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ان کے نام پر۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں اور کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ تو میرے پیارے دوستو، میلاد کا، سیرت کا کوئی بھی جلسہ آپ کر لیں، سیرت کا کر لیں، میلاد کا کر لیں، کسی بھی ذکر نام سے ان کو یاد کر لیں، کیا ان کو یاد کرنے کے تقاضے ہم پورے کر رہے ہیں؟ ان کو یاد کرنے کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بھی کہہ سکیں کہ ہم نے اتنا عرصہ یہاں پہ گزارا ہے لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ذرا غور کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، ہم ان کے پیروکار ہیں، ان کی پیروی کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں، اور فخر ہونا بھی چاہیے کہ ہم خاتم النبیین کے پیروکار ہیں اور ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے لائے ہوئے فرامین کو من و ان تسلیم کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، لیکن یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ کیا ہم میں سے، میرے سمیت، کوئی ایسا ہے جو اپنا ہاتھ کھڑا کر کے یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے کبھی نہیں جھوٹ بولا؟ اگر آج آپ میری بات سن کر یہ دل میں تہیہ کر لیں، عہد کر لیں کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں سمجھوں گا کہ میری یہ جو کاوش ہے، یہ بیل جو ہے نا یہ منڈے چڑھ گئی، میری کاوش پوری ہو گئی، میری اس کوشش کو اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر ایک بھی آدمی یہ طے کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میری زبان سے کبھی کوئی جھوٹا لفظ نہیں نکلے گا، میں ہمیشہ سچ بولوں گا، چاہے اس میں میرا ساری کلام کیوں نہ ہو جائے، چاہے میری مال جان کچھ بھی چلا جائے، کیونکہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کی دلیل کے طور پر جو چیز پیش کی کوئی معجزہ نہیں تھا۔ حالانکہ معجزات آپ نے دکھایا لوگوں کو، جب بھی وقت کی ضرورت محسوس ہوئی کسی معجزے کی، آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ معجزہ آپ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا، آسان تھا آپ کے لیے، آپ جو دعا کرتے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا۔ لیکن آپ نے جو پہلا ثبوت لوگوں کو مہیا کیا ہے، پہلی دلیل لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ میں نبی ہوں، اللہ کا سچا نبی ہوں، وہ یہ تھی دلیل کہ میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں، کیا میں نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہے؟ تو سب کے سر جھکے ہوئے تھے۔ تو دوستو، کوشش کرو کہ آج کے بعد ہماری زبان سے کبھی کوئی جھوٹا لفظ نہ نکلے۔ اگر بات اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کر دیں، لائک کر دیں، تب سر کمنٹ سیکشن میں جا کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ گفتگو کیسی لگی ہے۔ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، ان کو بھی بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔